الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد ہر قسم کی تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی اور عظمتیں اللہ رب العالمین کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد گزشتہ مجلس میں ہمارا جو آخری نقطہ تھا یا پوائنٹ تھا وہ صحابہ کے بارے میں تھا کہ جو کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی حسد، بغض، حقد کچھ بھی رکھتا ہے دل میں تو وہ بندہ گمراہ ہے، وہ اپنی جو ہے وہ خواہش سے بات کر رہا ہے۔ تو اس بارے میں ہم نے تھوڑا سا کچھ سمجھا تھا اور اب ہم چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ تو امام صاحب لکھتے ہیں کہ والسمع والطاعہ للائمہ، ائمہ کے لیے، اور یہاں پہ ائمہ سے مراد حکمرانوں کی اطاعت کرنا، بات ماننا، فیما یحب اللہ ویرضی، کہ جس سے اللہ کی محبت ملتی ہے، یعنی جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس کو لوگوں کے اجماع سے خلافت مل جائے، ان کی مرضی سے وہ خلیفہ بن گیا ہے، فہو امیر المومنین، تو وہ امیر المومنین ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک رات بھی گزارے اس کی بیعت کے بغیر، وہ اس کو امام نہیں مان رہا اپنا، اگرچہ وہ برن کانا او فاجرن، بر کہتے ہیں نیک، فاجر کہتے ہیں گنہگار، اگرچہ وہ نیک یا گنہگار ہوں۔ خلیفہ مقرر کرنے کا جو طریقہ ہے، ایک جیسے حضرت ابوبکر خلیفہ مقرر ہوئے، نبی علیہ السلام نے واضح نام نہیں لیا ان کا، لیکن بہت سارے قرائن یا احادیث سے یہ بات سمجھ آئی کہ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر کو خلیفہ ہونا چاہیے، جیسے امامت میں اپنی جگہ کھڑا کرنا ہو۔ لیکن جو وہ خلیفہ بنے ہیں تو مسلمانوں نے ان کو منتخب کیا ہے۔ تو اجماع المسلمین سے مراد جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے جو ہے اتفاق سے جو حکمران بن جائے تو اس کو ماننا سب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خلیفہ اپنے بعد کسی اور کو نامزد کر دے کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوگا، جیسے حضرت ابوبکر نے کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک شورا ہو جو مل کے فیصلہ کریں کہ فلاں بندہ خلیفہ ہوگا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابہ موجود تھے اس وقت، ان کی مجلس سے شورا بنا دی کہ آپس میں اپنے میں سے ایک کو منتخب کر لیں۔ تو حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت علی اس میں جو ہے وہ خلیفہ مقرر ہوئے کہ پہلے حضرت عثمان ہوں گے، ان کے بعد حضرت علی ہوں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمانوں میں سے خود ہی غلبہ حاصل کر لے، جیسے بنو عباس میں ہوا، اگرچہ وہ بنو امیہ میں لڑائی ہوئی لیکن اس نے خود غلبہ حاصل کر لیا۔ تو جب اس نے غلبہ حاصل کر لیا، یا ایک مثال شیخ صاحب نے بھی دی ہے، وہ یہ کہ جب یزید بن معاویہ کی وفات ہوئی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ تھے، انہوں نے پھر صلح کر لی حضرت امیر معاویہ سے، اور اب پورے مسلمانوں کے علاقے کے خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے اپنے بعد نامزد کیا تھا اپنے بیٹے کو، یزید بن معاویہ کو۔ یزید کی وفات کے بعد یعنی لوگوں میں اختلاف ہو گیا، تو عبد الملک بن مروان اس نے خلافت جو ہے وہ سنبھال لی، وہ خلیفہ بن گیا اور لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ کر لیا۔ تو جیسے
اس نے کیا، یعنی وہ غلبہ حاصل کر لیا اس نے، تو اب لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ لوگ اس کی بات کو مانیں، اس کو امیر سمجھ لیں۔ تو اجماع المسلمین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے ووٹ ڈالیں، تو پھر اجماع المسلمین کا مطلب جو اختیار رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کے اتفاق سے کوئی خلیفہ بن جائے تو اس کی بات ماننی ہوگی، اور یہ شروع میں بات واضح ہوگی کہ اطاعت کس کام میں کرنی ہے، جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ یہ اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے اور پوائنٹ آئیں گے جس سے یہ مسئلہ پورا واضح ہو جائے گا۔ پھر امام صاحب کہتے ہیں کہ اسی طرح حج اسی کے ساتھ کیا جائے، اور والغزو مع الامام، اسی طرح جہاد اسی کے ساتھ کیا جائے، جمعہ ان کے پیچھے جائز ہے۔ اور یہاں پہ ایک فقہی مسئلہ آ جاتا ہے، وہ یصلی بعدها 6 رکعات، کہ اس کے بعد 6 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ جمعے کے بعد کتنی پڑھتے ہیں؟ 4، یہی مشہور ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں مسجد میں، اور دوسری حدیث میں ہے گھر میں 2 رکعتیں پڑھی۔ تو تقریباً سبھی محدثین اس میں یہ تطبیق دیتے ہیں کہ اگر مسجد میں پڑھی ہے تو 4 پڑھی، مسجد میں نہیں پڑھی، گھر جا کے پڑھی ہیں تو 2 پڑھی ہیں۔ تو بہرحال ایک رائے یہ 6 رکعتوں والی ہے، تو کم از کم ہاں پھر امام صاحب یہ بھی لکھتے ہیں یفصل بین کل رکعتین، کہ ہر 2 رکعتوں میں وہ سلام پھیرے گا، یعنی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے گا۔ تو کم از کم 2 رکعتیں ہیں جمعے کے بعد، اور 4 بھی ہیں، اور ایک قول کے مطابق جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ فقہ حنبلی کا بھی یہ رائے ہے، یعنی امام احمد بن حنبل سے بھی انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے، تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس بارے میں بہت تفصیل موجود ہے، یعنی جو بندہ گناہ گار ہو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ عام مسئلہ بھی یہ لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ہمارے امام صاحب میں یہ خامی ہے تو کیا نماز ہو جاتی ہے ان کے پیچھے؟ تو گناہ گار کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یہ متفق مسئلہ ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اگلا اصول یہ بتا رہے ہیں کہ والخلافت فی قریش، خلافت جو ہے وہ قریش میں رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ نازل ہوں گے۔ اور جو بندہ مسلمانوں کے حکمرانوں میں سے کسی حکمران کے خلاف خروج کرے گا تو وہ خارجی ہے، اور اس نے مسلمانوں کا جو اتحاد ہے اس کو توڑا ہے، اور آثار کی مخالفت کی ہے، یعنی احادیث صحابہ سے جو کچھ ملتا ہے اس کی مخالفت کی ہے، اور اگر وہ اسی پہ مرتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو ایک ذوالخویسرہ آیا، تو وہ کہتا ہے کہ ویلک اس نے کہا اے محمد آپ عدل کیجئے، تو آپ عدل نہیں کر رہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری یہ ہلاکت ہو، اگر میں عدل نہیں کر رہا تو کون عدل کرتا ہے؟ پھر جب وہ بندہ چلا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی میں سے کچھ لوگ نکلیں گے، اسی قبیل میں سے، اسی جنس، یعنی اسی طرح کے کچھ لوگ ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ قوم، ایسے لوگ ہوں گے تحقرون، وہ تمہاری نماز کو حقیر جانیں گے اور تمہاری عبادت کو کم جانیں گے اپنی عبادت کے مقابلے میں، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کا قرآن ان کے جو ہے حلق سے اوپر نیچے، وہ عمل نہیں ہوگا ان کا، یعنی پڑھیں گے لیکن عمل نہیں ہوگا، اور وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان میں سے جو ہے وہ کمان میں سے تیر نکل جاتا ہے۔ تو جب تم ان کو ملو تو ان کو قتل کرو، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ، تو ان کو جس نے قتل کیا، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو قتال بھی کریں، یعنی صرف جو عقیدہ یا یہ فکر رکھتے ہیں لیکن لڑتے نہیں ہیں تو ان سے نہیں لڑا جائے گا، بلکہ جو لڑتے ہیں صرف انہی سے لڑائی کی جائے گی۔ یہ جو خارجی جن کو کہا گیا ہے نا، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ جو مسلمان حکمران ہوگا اس کے خلاف لڑائی کریں گے۔ دوسری ان کی علامت یہ ہے کہ وہ شرک سے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ لیکن شرک سے بھی چھوٹے گناہ جو ہیں، کبیرہ یا کہہ لیں کہ مختلف گناہوں کی وجہ سے بھی لوگوں کو کافر قرار دیں گے۔ اور وہ جو یہ کام کریں گے کیوں کریں گے؟ یہ غلو کی وجہ سے۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو ہوتا ہے یہ کپ ہے، اس میں چائے ڈالیں، یہاں تک کہ ڈالتے رہیں گر جائیں، یعنی جتنی جگہ ہے اس سے زیادہ کوئی بھی کام اس کی حد سے بڑھ کے کریں گے، کسی کو بھی اس کے جتنا مقام ہے اس سے بڑھا دیں گے تو یہ غلو ہو جائے گا۔ تو وہ اس معاملے میں غلو کریں گے، لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالنے میں غلو کریں گے، زیادتی کریں گے۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والغلو، غلو سے بچ کے رہو۔ یہ ایاکم جب ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچ کے رہو، اس سے بچ کے رہو، اس سے دور رہو، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو غلوب نے ہلاک کر دیا۔ اور آسان الفاظ میں غلوب دین میں اضافہ ہے۔ اور اسی طرح ایک ہوتا ہے النہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ اب برائی سے روکنے میں جب حد سے تجاوز کر جائیں تو پھر جو ہے وہ غلوب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کی جماعت کو توڑ دیتے ہیں، اس میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں اور ناحق لوگوں کا خون بہاتے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے دشمن مسلمانوں پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سارے ایسے مسلمان ملک ماضی قریب میں موجود ہیں جہاں پہ انتشار ہوا اسی طرح کا، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ ابھی ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں۔ مطلب میں لفظ تھوڑا سا سخت ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو کوئی بھی کام ہے یا ایک تھوڑا سا وہ اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ قتال قیامت کی دیواروں تک جاری رہے گا، لیکن کون واقعی قتال کر رہا ہے اور کون نام لے رہا ہے قتال کا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ جب تک یہ بات سمجھ نہ آ جائے بندے کو اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے۔ جب تک صحیح قتال کرنے والے لوگ نہ مل جائیں تب تک بہت ساری چیزیں ہیں، سامنے کچھ ہوتا ہے حقیقت میں کوئی اور مطلب ہوتا ہے۔ آپ وہ میں نے شاید پہلے مثال دی ہے، یہ سنوکر والی، وہ مارتے کسی اور گیند کو ہیں لیکن اس میں ہول میں ڈالنی کوئی اور ہوتی ہے۔ آج کے دور میں سیاست یہی ہو رہی ہے، آگ کہیں لگتی ہے، دھواں کہیں اور اٹھتا ہے، بظاہر کوئی اور کام کر رہے ہیں، نام اور ہے لیکن مقصد کوئی اور ہے، پیچھے کوئی اور نکلتا ہے۔ تو اس سیاست سے اپنے آپ کو بچا کے رہنا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا، خاموشی بہتر ہے۔ یہ بہت بڑا اور بہت نازک مسئلہ ہے۔ تو پھر امام صاحب لکھتے ہیں کہ سلطان یا حکمران اس سے قتال کرنا یہ حلال نہیں ہے، نہ ہی اس کے مقابل میں نکلنا وہ جائز ہے۔ وَإِن جَارَ، اگرچہ وہ ظالم ہو تب بھی اس کے خلاف خروج کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اصبر وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، صبر کرو، حکمران جیسا بھی ہو صبر کرو، اگرچہ کوئی حبشی غلام ہو تب بھی صبر کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو نصیحت کی تھی اصبروا، صبر کرو یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے ملو۔ اور ولیس من السنت قتال السلطان، اور مسلمانوں کے عقیدے میں دین میں حکمران سے لڑائی کرنا نہیں ہے۔ فإن فیہ فساد الدنیا والدین، کیونکہ اس میں دین اور دنیا کا فساد ہے۔ اور آج سے چند سال پہلے شاید ہمیں یہ بات سمجھانا مشکل تھی، لیکن اب یہ سمجھانا یا سمجھنا مشکل نہیں رہا، کیونکہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں اور ایک نہیں کئی ملکوں کی موجود ہیں۔ تو اگر تھوڑا سا اس کو ایک واضح کر دیں، جیسے لیبیا میں ہوا، اب وہ ایک کوئی سبز کتاب اس نے وہاں کا جو حکمران تھا اس نے رکھی ہوئی تھی، یعنی دین سے بہت دور تھا، لیکن اس وقت جو امن تھا یا جو آسانیاں تھی لوگوں کو، اب نہیں، اب تو فساد ہے، وہاں مار پیٹ ہے۔ اور جو ہم نے پیچھے ابھی پڑھا تھا کہ جب یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو تسلط کس کا ہوتا ہے؟ کفار کا ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ یہی ہے، اشارہ کافی ہے، آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کے اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ پھر امام صاحب لکھتے ہیں کہ خوارج جو ہیں ان کے ساتھ قتال یہ حلال ہے جب وہ مسلمانوں کی جان مال ان کے اہل و عیال کے در پہ ہوں، یعنی وہ جب جنگ کریں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر وہ چھوڑ دیں، پیچھے ہٹ جائیں تو پھر جو ہے ان کے پیچھے نہیں پڑنا، اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ان کا مریض وہ زخمی ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور کفار سے جب جنگ ہوتی ہے غالب آتے ہیں تو وہاں پہ مال غنیمت ہوتی ہے، لیکن خوارج سے اگر لڑائی ہوگی تو وہاں پہ مال غنیمت نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کے قیدی کو قتل کیا جائے گا، اور جو جنگ چھوڑ کے بھاگ جائے اس کا پیچھا بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ خروج کے باوجود ان کو کافر نہیں قرار دے سکتے۔ تو یہی تو غلطی انہوں نے کی ہے نا کہ وہ کافر قرار دے رہے ہیں، تو وہ ایک چین چلاتے ہیں، کہتے ہیں جو فلاں کام کرتا ہے وہ تو کافر ہے، اور جو اس کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے، پھر اس کو جو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے، پوری وہ چین چلاتے ہیں۔ اس حد تک جو ہے وہ اس حد تک وہ چلے جاتے ہیں۔ تو آج کے دور میں اس طرح کے جو لوگ موجود ہیں
وہ خارجی کہیں ان کو یا تکفیری کہیں، تو کچھ بہت ایکسٹریم میں بہت اوپر چلے جاتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، کچھ ان سے تھوڑا کم ہے، تو ان میں آپس میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں۔ پھر امام صاحب کہتے ہیں کہ جان لو کہ کسی بندے کی اللہ کی معصیت میں اطاعت نہیں کرنی، اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی۔ ومن کان من اہل الاسلام، جو مسلمان ہو، اس کے بارے میں ہم اس کی آخرت کے بارے میں یا اس کے خاتمے کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یہاں پہ لفظ گواہی نہیں دے سکتے کہ یہ خیر پہ مرے گا یا شر پہ مرے گا، کسی کے بارے میں ہمیں تو نہیں پتہ۔ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي بِمَا يَخْتَمْ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اس کے موت کے وقت اس کا کیا حال ہوگا، خاتمہ اس کا کس چیز پہ ہوگا، تمہیں نہیں پتہ۔ تو ان کے بارے میں اللہ سے رحمت کی امید رکھیں اور اللہ سے ڈرنا چاہیے ان کے بارے میں کیا نتیجہ ہوگا، اور کسی کے بارے میں کچھ نہیں فتویٰ لگانا چاہیے۔ یہاں پہ الفاظ اور ہیں، مطلب یہی ہے کہ وہ جنتی ہے وہ جہنمی ہے، یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ کسی کا خاتمہ کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ، تو موت کے وقت کیا ہوتا ہے، وہ اسلام پہ فوت ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن دوسروں کے بارے میں اللہ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور گناہوں سے ڈرنا چاہیے، اور ہر گناہ کی توبہ تو ہوتی ہے، زندگی میں بندہ توبہ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث سے یہ بات بڑی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے ہاں یہ فتوے والا کلچر ہے نا، ہمارے یہاں سے مراد سب مسلمانوں میں، ہمارے یہاں سے کسی ایک مکتبہ فکر میں نہیں، سب کا یہی حال ہے، فتویٰ دینے میں بہت تیز ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ تم میں سے کوئی ایک عمل کرتا ہے، کون سے عمل؟ اہل جنت والے، جنت میں جانے والے کام کرتا ہے، اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک ذراع فاصلہ رہ جاتا ہے۔ ذراع کسے کہتے ہیں؟ یہ اتنا، یہ فاصلہ ہے 1.5 فٹ یعنی تقریباً۔ تو اب کتاب غالب آ جاتی ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے، یعنی وہ عمل کون سا کرتا ہے؟ جہنمیوں والا، اور کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی عمل کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے؟ اہل النار، جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اب وہ عمل کون سا کر لیتا ہے؟ جنتیوں والا عمل کر لیتا ہے، اور اس جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے نا کہ الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ۔ اور وہ صحابی آپ نے سنا ہوگا کہ جو لڑ رہا تھا کہ مجھے کوئی اس کا فائدہ ہوگا، ثواب کو بدلہ ملے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، کافر تھا اس وقت، اسی وقت کلمہ پڑھا، جنگ لڑی، شہید ہو گیا، جنگ لڑی شہید ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں بشارت دی۔ تو کسی کے بارے میں کیا پتہ ہمیں، تو کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے بارے میں ہم فلاں بندہ بڑا نیک تھا، ہم اس کے بارے میں امید رکھتے ہیں۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کے راستے میں جو ہے وہ لڑتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ نہ کہیں کہ یہ شہید ہو گیا، بلکہ یہ کہیں شہید انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو شہید ہوگا۔ تو اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں والرجم حق، رجم کیا ہوتا ہے؟ شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے تو اس کو پتھر مارے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے۔ پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ خفین، موزے، ان کے اوپر مسح کرنا یہ حق ہے۔ نماز کو قصر کرنا یہ سنت ہے، یہاں پہ سنت جہاں جہاں آ رہا ہے مطلب واجب ہے، یعنی یہ نماز کو قصر کرنا چاہیے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ والصوم فی السفر، راستے میں سفر میں جو روزہ ہے، جو چاہے رکھ لے، جو چاہے افطار کر لے، اور سفر میں نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ تو کچھ رخصتیں ایسی ہوتی ہیں کہ رخصت میں عمل کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، جیسے سفر میں قصر کرنا ہے، تو قصر کرنے کا ثواب زیادہ ہے پوری پڑھنے سے۔ کوئی کہے نا کہ میں تو آسانی میں ہوں، میں تو پوری پڑھوں گا، بعض لوگ کہتے ہیں ایسے، وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ قصر کرنا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں ہمیشہ قصر کی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں روزہ رکھا ہے، اس لیے سفر میں روزے کی رخصت ہے، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ پھر امام صاحب لکھتے ہیں کہ سروال، جسے ہم شلوار بولتے ہیں، یا یہ ایک ہوتا ہے ازار، جو کپڑا ہوتا ہے جس کو جیسے احرام کی چادر ہوتی ہے اس کو باندھ لیتے ہیں، اور سروال اسے کہتے ہیں جو جسم کے نیچے حصے کی ہیئت کے مطابق سلا ہوا ہوتا ہے، جیسے بازو ہوتے ہیں ویسے اس کی دونوں ٹانگوں کے لیے الگ الگ بنا ہوتا ہے، چاہے اس کو آپ شلوار کہیں، چاہے اس کو ٹراؤزر یا کوئی اور چیز کہیں۔ تو امام صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں نماز جائز ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ شیعہ کے ہاں اب مجھے پتہ نہیں کہ ہے یا نہیں، لیکن کم از کم اس وقت تھا، ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو، کہ ان کے ہاں یہ تھا
کہ جو شلوار یا اس حیت کی جو بھی لباس ہوتا ہے، اگر ہوا خارج ہوتی ہے اور وہ لباس پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس میں نماز نہیں ہوتی، چینج کرنا پڑے گا یا ازار پہنے، یہ ان کا تھا۔ اب آج کے دور میں ان کا یہ موقف ہے یا نہیں، واللہ عالم۔ پھر امام صاحب لکھتے ہیں نفاق، نفاق کیا ہے کہ زبان سے تو اسلام قبول کیا ہوا ہے لیکن دل میں کفر ہے، یہ نفاق ہے۔ تو نفاق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقیدے کا اور ایک عمل کا۔ عقیدہ یا اعتقادی نفاق وہ یہی ہے جو امام صاحب نے بیان کیا ہے۔ عملی نفاق وہ ہے کہ جس میں کوئی ایک نفاق والی علامت پائی جائے، جیسے منافق کی علامات میں جھوٹ ہے، خیانت ہے اور دوسری چیزیں، کوئی ایک علامت ہے تو یہ عملی نفاق ہے۔ اعتقادی نفاق کیا ہے جی؟ زبان سے اسلام قبول کیا لیکن دل سے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد ہے جی کہ امام صاحب لکھتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا دَارَ إِيمَانٍ وَإِسْلام، اب جان لیں کہ دنیا یہ ایمان اور اسلام کا گھر ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن مسلمان ہیں، اور یہاں پہ ان کے ساتھ جو احکام ہیں جیسے وراثت کے احکام ہیں، ذبیحہ کے احکام ہیں، ان کے ذبیحہ حلال ہے مسلمانوں کا، جنازہ ان کے اوپر پڑھیں گے، لیکن ایمان کی حقیقت کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتے۔ دل میں ایمان ہے کون جانتا ہے جی؟ بندہ تو نہیں غیب کی خبر ہے۔ ہمارے یہاں ویسے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کام اس لیے کیا ہے، کہتے ہیں جھگڑا ہو نا تو اس نے میرے ساتھ اس لیے کیا ہے۔ اب وہ دل کی بات کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں، آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ یہ ایسا نہیں کہہ سکتے، نہ ہی ایسے کہنا چاہیے۔ ہاں باقی کسی سے اندازہ ہوتا ہے تو کسی کے شر سے بچنا ایک الگ چیز ہے، لیکن فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کسی کے بارے میں۔ تو ایمان کی جو حقیقت ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم ظاہر کے اوپر بات کرتے ہیں، بظاہر جتنا کوئی عمل کرتا ہے اس حساب سے ہم بات کرتے ہیں، جتنے وہ اسلامی احکام کے اوپر عمل کرتا ہے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، اور جب بظاہر اس کا عمل کم ہوگا تو وہ ناقص ایمان شمار ہوگا، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ تو ایمان کتنا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن ہم نے جو اندازہ لگانا ہوتا ہے یا اپنے لیے بات رکھنی ہوتی ہے وہ ظاہر کے اوپر ہوتی ہے۔ تو ہمیں کہنا چاہیے کہ فلاں بندہ جو ہے نا بے ایمان ہے، کہتے ہیں نا بے ایمان، بڑا بے ایمان بندہ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ عموماً استعمال ہوتا ہے کسی خیانت کرنے والے کے لیے کہ فلاں خیانت کرتا ہے، وہ تو ہمیشہ خیانت کرتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں جو ہم عام طور پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو دل کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ظاہر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو مسلمان ہیں لیکن اعمال میں کمزور ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعامل کیسا ہوگا؟ اس میں سے ایک بات امام صاحب لکھتے ہیں کہ جو اہل قبلہ میں سے فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھنا واجب ہے، اگرچہ وہ جس کے اوپر رجم کیا گیا ہے وہ ہو، مرجوم، یعنی کسی کو پتھر مار مار کے قتل کیا گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی زنا کرنے والا مرد ہو، زنا کرنے والی عورت ہو، خودکشی کر لے، یا اس طرح کے جو اور گناہ گار مسلمان ہیں جو اہل قبلہ میں سے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھنی ضروری ہے۔ حتیٰ کہ کوئی نشہ کرتا ہے، شراب وغیرہ پیتا ہے، اس کی جنازہ پڑھنا بھی، نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو کسی کے ساتھ تعامل یہ اور چیز ہے، اور کسی کے اوپر کسی کے بارے میں فتویٰ یا باقی چیزیں الگ ہیں۔ یعنی ایک بندہ مسلمان ہے، بے نمازی، جب تک اس کی زندگی ہے ہمارا تعامل اس کے ساتھ کون سا ہوگا؟ مسلمان والا ہوگا، یعنی اس کا ذبیحہ ہم بے نمازی کا جائز ہے۔ باقی کوئی بندہ نہیں پسند کرتا ایسے بندے کے ساتھ بیٹھنا، یہ ایک بندے کے ایمان کی بات ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن ایک شرعی لحاظ سے جو فتویٰ ہوگا وہ یہ ہوگا۔ تو جیسے یہاں پہ کئی گناہوں کا ذکر کیا گیا تو یہ چیز ہے۔ پھر امام صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اب وہ خوارج کا جو ہے نا حقیقت میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اہل قبلہ میں سے، اہل قبلہ سے کوئی نہیں نکل سکتا یہاں تک کہ کوئی اللہ کی کتاب سے کوئی آیت آئے۔ ہم کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے یعنی احادیث سے کوئی بات آئے، او یصلی لغیر اللہ، یا وہ غیر اللہ کے آگے جو ہے وہ عبادت نماز پڑھتا ہے اس کے لیے جا کے، او یذبح لغیر اللہ، یا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ اب ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے، ایک ہے کہ سب کچھ کرتا جائے تب بھی بڑا مسلمان ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں بھی کیا تب بھی فتویٰ ہے کہ یہ کافر ہو۔ تو یہ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔
کہ جو بندہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ وَإِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، تو اگر اس طرح کا کوئی کام کیا ہے جیسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا جس کا ذکر، اگر اس کو ہم خلاصہ کریں تو 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر بندہ آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ بندہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو گیا۔ کوئی اللہ کا انکار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بالکل آسان ہیں، واضح ہیں، کوئی بندہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ بندہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو گیا۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اہل علم پہ چھوڑنی چاہیے، جب وہ جو ہے فتویٰ دیں اس کے بارے میں تو پھر جو ہے وہ اس کی روشنی میں کوئی کام عمل کرنا چاہیے۔ تو جب تک کوئی بندہ ایسا کام نہیں کرتا تو اسے مومن مسلمان ہی کہیں گے، اگرچہ وہ نام کا ہی ہو، جسے ہم کہتے ہیں یہ نام کا مسلمان ہے۔ تو یہ اہل قبلہ کا بہت سارے علماء لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ اہل قبلہ میں سے ہے۔ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، وہ بھی عالم دین تھے، کہ فلاں جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں کیا وہ مسلمان ہیں؟ تو وہ جو قبروں پہ جاتے ہیں ان کے بارے میں، اب جو نام سے مشہور ہیں بریلوی، تو سب ایک جیسے بھی نہیں ہوتے، اور جو باقاعدہ قبروں پہ جا کے پوجا کرتے ہیں، بڑے بڑے یعنی بہت کفریہ کام کرتے ہیں، وہ بھی انہی میں لوگ ہیں۔ تو وہ شیخ صاحب کہتے ہیں، حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، تو کہتے ہیں کہ کم از کم اہل کتاب ہی رہنے۔ تو یہ جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں تعامل اس میں فرق دیکھنا ہے۔ ٹائم ہے جی، پورا کر لیں تھوڑا سا اور، ابھی موضوع آگے نیا شروع ہو رہا ہے، 10 منٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی ہے کہ آپ جو بھی بات سنیں قرآن سے، حدیث سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو اگرچہ وہ ہماری عقل تک بات نہیں پہنچتی، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہیں، 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتے ہیں، یہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے نصف رات کے بعد یا 1/3 رات کے بعد، یا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ پہ نازل ہوتے ہیں، آسمانی دنیا پہ آتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئیں گے، یا جیسے یہ حدیث ہے کہ جہنم کہتی رہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور اس میں لوگوں کو پھینکا جاتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک کو وہاں پہ رکھ دیں گے جہنم پہ۔ تو اب یہ چیزیں، یا اسی طرح ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے، میں جو ایک یہ شبر آتا ہے میں اس کی طرف 1 ذراع آتا ہوں، یا وہ میری طرف آخر پہ ہے کہ میں چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کی طرف اس کی طرف آتا ہوں۔ اب یہ بات اگر کسی بندے کو سمجھ نہیں آ رہی، ویسے یہ تو محدثین نے وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد، یا باقی چیزیں بھی وضاحت کی ہیں، تو جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے اللہ ویسے آسمانی دنیا پہ آتا ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق، تو یہ جو ہے کہ بندہ تھوڑا قریب ہوتا ہے اللہ اور زیادہ آتا ہے، مطلب اللہ اس کو توفیق اور زیادہ دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ میں نے اللہ کو اس کی سب سے خوبصورت شکل میں دیکھا، اور دوسری طرف یہ بھی احادیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور جو یہ کہتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی جو احادیث ہیں جب سمجھ نہیں آ رہے تو پھر کیا کریں؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو مانیں، تصدیق کریں، اور اس کی حقیقت اللہ کے سپرد کر دیں۔ جتنی بات ہمیں پتہ ہے، جتنی سمجھ آ گئی ہے سمجھ آ گئی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اپنی طرف سے اس کی، اپنی خواہش سے اس کی تفسیر نہ کریں، کیونکہ اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، اور جس نے اپنی طرف سے ان چیزوں کی تفسیر کی، وضاحت کی، تو وہ جہمی ہے۔ اور جو بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے اللہ کو دنیا میں دیکھا ہے تو وہ فہو کافر باللہ عز وجل، تو وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنا اس لحاظ سے اللہ کی ذات میں کہ فلاں چیز کیسے ہوگی، یہ بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفکروا فی الخلق، تم مخلوق میں غور و فکر کرو، ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں تم غور و فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ کے بارے میں فکر کرنا، اس طرح کا غور و فکر کرنا کہ اللہ کی جو ہے وہ ذات کیسی ہے، یہ جو چیزوں کا ذکر آیا، جو اعضاء کا جیسے ذکر آیا ان کے بارے میں اس طرح غور و فکر کرنا، اعضاء تو ہمارے ہیں نا، ہاتھ، اللہ کا وہ ہاتھ یا اس کو عضو کہنا یہ بھی صحیح نہیں، جو بھی ہے، جو بھی اللہ کی شان کو لائق ہے جیسے ویسا ہے، تو اس میں غور و فکر کرنا کہ وہ چیز کیسی ہوگی، وہ جو صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے دل میں شک پیدا ہوتا ہے، تو اس طرف نہیں جانا۔ اور یہ بھی جان لیں کہ جتنے بھی چوپائے ہیں، درندے ہیں، یا جتنے بھی قسم کے، حتیٰ کہ جو ہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، مکھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، کیڑیاں ہیں، یہ سب جو ہے نا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتی، ان سب کے اوپر اللہ کا حکم چلتا ہے، اور وہ کوئی بھی اللہ کے اذن کے بغیر کام نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے ہے، اور اللہ بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شمار کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو چیز ہونی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جس نے اس چیز کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے زیادہ اوپر علم والا ہے، تو سب سے زیادہ علم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ پھر امام صاحب کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے یہ ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا، نکاح کے لیے ولی ہونا چاہیے اور 2 گواہ ہونے چاہیے، اور گواہ بھی کون؟ عادل گواہ ہونے چاہیے، انصاف کرنے والے، اور حق مہر ہونا چاہیے، قل او کثرا، وہ حق مہر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ چلیے ایک بات، آج کے دور میں جو اختلافات کے سبب ہیں، طلاق زیادہ ہونے کا سبب، حق مہر لکھ بہت زیادہ لیتے ہیں، دیتے کوئی نہیں۔ یہ بے برکتی کے اسباب میں سے، نکاح کے رشتے میں بے برکتی کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں حق مہر، یا دے کے واپس لے لیتے ہیں۔ یہ سارے کام صحیح نہیں ہے، بلکہ جتنا بنتا ہے، جتنا طے کر لیں اتنا دے دیں، جتنی استطاعت ہے۔ اور جس کا کوئی ولی نہ ہو تو سلطان اس کا ولی ہے، کیونکہ وہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے سلطان اس کا ولی ہے۔ اب آج کے دور میں جیسے کوئی لڑکی مسلمان ہوتی ہے، یا کسی کے جو ہے نا وہ کوئی ہے ہی نہیں ہے قریبی، فوت ہو گئے ہیں، یا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو اس کا ولی کون بنے گا؟ تو اس کے لیے ہے وہ کوئی بھی عالم دین یا ثقہ بندہ جس پہ سب اعتبار کرتے ہیں اس کو ولی بنایا جا سکتا ہے۔ جب کوئی بندہ بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ اس پہ حرام ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے لیے تب تک دوبارہ جو ہے حلال نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے، یعنی حلالہ کر لے۔ جی 3 طلاقیں ہی جو ہے نا یہ الگ الگ ہوتی ہیں، اکٹھی نہیں ہوتی، طلاق ایک وقت میں ایک ہوتی، اور یہ شرعی طریقہ ہے، ایک وقت میں ایک طلاق دی جائے۔ یہ 3 طلاقیں اس لیے نہیں ہے کہ جیسے وہ قبول ہے 3 بار کہتے ہیں اسی طرح 3 بار طلاق دینی ہے تو تب ہوتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ ایک بار ضرورت ہوتی ہے، ایک ہی بار بولنے سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بار طلاق دیتے ہیں تو اس میں رجوع کا آپشن ہوتا ہے عدت کے دوران، بلکہ یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ تو تیسری طلاق کے بعد اگر عورت کہیں اور نکاح کر لیتی ہے، قدرتی طور پہ، طبعی طور پہ وہ فوت ہو جاتا ہے یا اس سے طلاق لے کے آ جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں پہلے خامند سے نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ قدرتی ہے، یہ نہیں کہ طے کر کے، جو طے کر کے کرتے ہیں اس کو حلالہ جو کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ کام کرنے والے اور کروانے والے دونوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو طلاق اصل میں ہے ایک وقت میں ایک طلاق، اور اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے، ایک طلاق ہوئی، رجوع ہو گیا، یا رجوع نہیں ہوا، عدت گزر گئی، دوبارہ نکاح کی صورت میں پھر وہ اکٹھے رہ رہے ہیں، پھر کبھی دوسری طلاق ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے تیسری طلاق ہوتی ہے، تو تب 3 ہوتی ہیں طلاقیں۔ تو جو یہ رائج ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جہالت ہے، اور یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، نہ طلاق دینے کا طریقہ لوگوں کا صحیح ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ حلالہ وہ شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ تو حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا مجھے آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔